خیر خواہی کا جذبہ. تو خیر خواہی جب بندہ کسی سے کرتا ہے نا تو پھر وہ اپنے ساتھ بھی اپنی خیر خواہی ہوتی ہے. یہ صفات اگر اختیار کر بھی جائیں خلاصے مختصر انداز میں عقیدہ توحید میں پختگی، اصلاح نیت، عبادات کی پابندی، معاملات میں درستگی اور اخلاقیات کا اچھا اپنے آپ کو اس کردار پر پہنچانا، اخلاق کا سدھارنا اور دوسروں کے ساتھ کیا کرنا، خیر خواہی کرنا. تو یہ ایک پورا کا پورا خلاصہ ہے اپنے مقصد کو پانے کا اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کا. تو اصلاح نیت اور تقوی یہ لازم ملزوم ہے. تقوی بھی اس میں آ جاتا ہے. مولانا حسن خان صاحب، حسن جان صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث شہید رحمہ اللہ، بڑے عالم تھے. یہاں ان کا آنا جانا اکثر ہوا کرتا تھا. انہوں نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ جہاں بندہ اصلاح کے لیے ضروری ہے اپنی اصلاح بھی ہو، اصلاح کے لیے نیت کا صحیح ہونا، تقوی کا اختیار کرنا. تو وہ کہتے تھے کہ یہاں تک کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. تقوی یہ ہے مشتبہ، حدیث کا حکم ہے یہ، مشتبہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے. یہ تقوی ہے، اس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں تک کہ یہ جو نسوار ہے نا، نسوار جو پٹھانوں کی اصل خوراک ہے، وہ بھی پٹھان تھے، کہتے تھے اس سے بچنا بھی تقوی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عرب والوں کا علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ حرام ہے. ہمارے علماء کا نہیں ہے، لیکن عرب والوں کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ نسوار حرام ہے. مشتبہ تو ہوگی نا، جب مشتبہ ہے، مشتبہ سے بچنا تقویٰ ہے. ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. فتوے میں چاہے اس کو جائز قرار دے دیا جائے، جائز سے مراد کرو تو مکروہ ہے، لیکن عذر تو آگے نہ حرام ہے. تو وہ مولانا سمجھان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ مشتبہ سے بچے جیسے کہ نسوار. تو اس چیز سے اگر بچنا تقویٰ نام کے لگتا ہے تو باقی آپ چیز آپ دیکھ لیں، ہم کتنے چیزوں میں پڑے ہوں گے اور پھر ہمیں علم کا جو فائدہ نہیں ہو رہا یا ہمارے مقاصد نہیں پورے ہو رہے تو اس میں ہمارا قصور ہے کہ نیت کا فطور ہوگا، تقوی میں کمی ہوگی، جس بنا پر جو ہے نقصان ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ وہ فرماتے تھے ادب و احترام، اصلاح نیت، تقوی اور ادب و احترام. ادب احترام ظاہر بات ہے کہ ہر چیز کا ادب کرنا چاہیے. پھر خصوصاً جو آپ جہاں جس ماحول میں ہیں، جس ماحول میں ایک دینی ماحول ہے اور خود حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ الدین کلہ ادب، کہیں آتا ہے نصیحت خیر خواہی ہے، ادب ہے. تو آداب میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں نا وہ سبب بنتی ہیں ہمارے مقصد میں معمولی کا. ہم کس چیز کا ادب کرتے ہیں؟ مقصد ہے ہم کتنا اس کا ادب کرتے ہیں. مدرسے کی کتابیں ہیں، ہم کتنا ادب کرتے ہیں. دینی کتب ہیں، اپنی ہیں، چلو ان کا ہم کتنا کرتے ہیں. ہر کتاب میں تو بنتے کی کتاب ہے، اس میں بھی تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے نا، الحمدللہ لکھی ہوئی ہے نا. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اور یہ طلباء سے پابندی کرواتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس پر مکاشفے بیان ہوئے ہیں کہ یہ دیکھا ہے جی، مطلب ہے کہ اگر کوئی فنون کی کتاب کسی فقہ کی کتاب پر پڑھی ہوئی ہے تو علماء کرام، محدثین، ہمارے فقہاء کرام اس چیز کو بھی بری نظر سے دیکھتے تھے
فقہ ہے، حدیث یا قرآن تو دوسری بات ہے، ایک فقہ ہے اور اس کے اوپر نحو کی کتاب پڑھی، فقہ ہے اور اس کے اوپر منطق کی کتاب پڑھی، کہتے یہ تو انتہائی بے عقلی ہے۔ لیکن آپ میں ہم میں اس چیز کا لحاظ نہیں بھیجیے، آپ مطابق آپ کو دیکھ لینا